السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 94 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ حصول علم کے جب دوران ان کو موت آتی ہے تو ان کو آنے والی موت دراصل کیا ہوتی ہے؟ وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، یعنی وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری آخری سانسوں تک طالب علم بنائے رکھے، علم حاصل کرنے والے ہم سب بنے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سب قبولیت کا درجہ بھی رکھتا ہو، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف، آیت 46 to 58 ہمارا لیسن ہے آج کا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ اور ان دونوں کے بیچ میں ایک اوٹ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے پیشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ امید لگائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یطمعون ہے، کیا طمع سے ہے، امید سے ہے، کہ وہ جو لوگ جو ہیں وہ امید کیے بیٹھے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہاں لے جائیں؟ جنت میں لے جائیں۔ تو دراصل یہ جو اعراف ہے اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔ وبینہما حجاب، ان دونوں کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی، یعنی کہ جہنم اور جنت کے بیچ میں کیا ہوگی؟ ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، ایک جو ہے اوٹ ہوگی۔ وعلی الاعراف، اور کچھ لوگ اعراف کے اوپر ہوں گے۔ تو اعراف جو الفاظ ہے وہ دراصل عین را فا سے ہے۔ اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے، غور سے سن لیجئے۔ اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جسے قرآن کریم نے حجاب کہا ہے۔ وبینہما جو حجاب الفاظ ہے نا، یہ اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو حجاب ہے وہ دراصل کیا ہوگی؟ وہ اعراف کی دیوار ہوگی، اور وہ جو دیوار ہوگی نا اس کے اندر کی طرف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور جنت ہوگی، اور باہر کی طرف جہنم اور اس کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل ہمیں سورہ حدید آیت نمبر 13 سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیوار ہوگی، ایک اسپیشل دیوار ہوگی، ایک خاص دیوار ہوگی، اور اس کے اوپر وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں کیا تھی؟ ایکول تھی، برابر تھیں، نہ نیکیاں زیادہ ہوئیں اور نہ برائی زیادہ ہوئی، دونوں برابر رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا کہ قنطرہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی جو سبق پڑھا تھا، آیتیں پڑھی تھی، اس میں قنطرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان اپنے دل کو دوسرے کی قدورت سے پاک کریں گے، پھر ہے نا انسانوں کے جو دل ہے ان کے دلوں سے قدورت اور دشمنی بغض پاک کر دی جائے گی، نکال دی جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جب دل صاف کر دے گا قنطرہ پل پر، تب ان کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے کے جائے گا۔ اور دراصل وہ جو قنطرہ کا پل ہے، کچھ مفسر کہتے ہیں جو قنطرہ کا پل ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اعراف کی دیوار ہو، واللہ عالم۔ تو قنطرہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ قنطرہ ہی اعراف ہے، یا پھر اس کے جو قریب ایک اور پل ہے، ٹھیک ہے، ایک اور پل ہوگا، یہ اعراف ہے، یہ اعراف ہے۔ تو اعراف کی بات کی گئی ہے نا، تو جس کا ذکر یہیں پر
قرآن مجید میں کہیں اور نہیں آیا، صرف اور صرف یہیں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورہ اعراف ہے، اعراف کی جو بارے میں بات ہے، تو وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، تو اعراف کے بارے میں جو ڈیٹیل میں جو بات آئی وہ دراصل اعراف کے بارے میں یہی بات کی گئی قرآن کریم میں، اور کہیں پہ بھی اس کا لفظ اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے۔ تو جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں، اور نیچے اور بیچ میں نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ روک لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور بیچ میں کچھ لوگ ہوں گے وہ روک لیے جائیں گے، ان کا فیصلہ ابھی کیا ہوگا، پینڈنگ پر ہوگا، ویٹنگ لسٹ میں ہوگا، وہ بعد میں پھر کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے بھی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ان کو پہنچا بھی دیں گے جنت میں۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ جو لوگ ہوں گے جو ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ کو بتایا ابھی نا کہ جن کے اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ایکول ہے، برابر ہوں گے، سب کچھ برابر، تو پھر کیا ہوگا، ان کا جو ہے نا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر تھوڑے ٹائم کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ویٹنگ لسٹ میں اعراف پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ نا جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس وقت نا چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز کا بھی وزن ہوگا نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کا جو انڈا ہے اس کے وزن کے بھی برابر وہ فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جو کے انڈے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو کیا ہوگا، پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جو کہ انڈے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی تو پلڑا کیا ہوگا، ہلکا ہو جائے گا انسان کی نیکی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی بھی انسان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ کیا ہوگی، انسان کو آخرت میں فائدہ دیں گی نا، پلڑے اونچے نیچے ہو جائیں گے، تو ہر چیز تول دی جائے گی۔ جو آج نیکیاں ہم لوگ حقیر سمجھ کے کرتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے، اوائڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں کیا ہے، سب کچھ تولا جائے گا، سب کچھ تول دیے جائے گے۔ تولنے کے جو طریقہ وہ بھی آپ لوگوں کو پچھلی سبق میں بتایا تھا نا کہ کس طرح سے تولا جائے گا۔ تو یہ حجاب ہوگی، یہ آڑ ہوگی۔ تو یہ سورہ اعراف ہے نا، اور اعراف کے بارے میں یہیں پہ ذکر بتایا گیا ہے کہ یہ جو اعراف ہے، جو یہ دیوار ہے، یہ کس طریقے کی ہوگی۔ تو اسی حجاب اور پردے کو اعراف کہا گیا ہے نا، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، تو وہ اعراف، وہ جو پردہ ہے وہ اعراف کا ہے۔ تو جو عرف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو ہر اونچی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، اسی لیے اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان کی اونچی جگہ ہے، اونچی دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان کی اونچی جگہ یا دیوار ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں ایکول تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ اہل جنت کو اور اہل جہنم کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور ان لوگوں کو یہ سلام کریں گے جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی اور ابھی اس میں وہ داخل بھی نہیں ہو سکیں گے نا۔ آپ دیکھیں کہ کیسی سچویشن ہوگی نا، کہ ان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جنت میں لوگ جا رہے ہیں نا، اور ارے ان کا نام ہی نہیں آیا ہے، ایسا ویٹنگ لسٹ میں سارے کے لوگ، سارے کے ساری دنیا کہاں چلی گئی، جنت میں چلی گئی، اور ان کے ساتھ میں ان کے پڑوس میں جو رہنے والی جو بہت غریب تھی، وہ جو ان کی سسٹر تھی تو بہت غریب تھی اور بہت زیادہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تو جنت میں چلی گئی ہے نا، استقبال کیا گیا اس کا، تو پھر کیسا منظر ہوگا نا، کیسے حسرتوں والا، اور ان کے دلوں میں خواہش بھی ہوگی کہ وہ بھی کیا ہو، کہ بہت زیادہ خواہش ہوگی کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کا حشر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو دنیا میں جن کے بارے میں وہ دیکھتے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، ان کا نام ہے، ان کا جو ہے نیم ہے، فیم ہے، ان کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا، سب کچھ دیا ہے، ان کو دیکھ کے وہ دنیا میں یہ بھی سوچتے تھے کہ کاش ہم بھی ان کی طرح ہو جاتے نا، کاش ہم بھی، ہمارے بھی ایسے ملین فالوور ہو جاتے، اور ہم بھی ایسے ان کی طرح سے چاک اور عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن آج وہ جب دیکھیں گے، جب اعراف میں بیٹھ کے وہ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو ہے جہنم میں جھونک دیے گئے ہیں، تو کیسا اثر ہوگا نا۔ آپ دیکھیں، آج اگر آپ ایسا تصور کریں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کے آگ لگ جاتی ہے نا، کسی کو ایک چھوٹا سا ہاتھ بھی جل جاتا ہے، تو کیسی سامنے والے کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے نا، کہ وہ تو سامنے والے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے نا، کچھ لوگ اتنے دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں وہ کیفیت ہو کہ نہ انسان بھاگ سکے گا، لوگوں کو جہنم میں جلتا اور سزا بھگتتا سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، اور دوسری طرف ایسے جو ہے جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی، جنت سامنے ہوگی نا، تو پھر کیسی یہ ویٹنگ لسٹ ہوگی نا، بہت شدید
اور بہت جو ہے نا حسرت والی جگہ ہوگی کہ مسلسل اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہیں گے یہ لوگ، جو لوگ آراف پر ہوں گے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی کسی نیکی کو اسی لیے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ ہر نیکی کو کرتے چلے جائیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم کیا کریں گے اتنی نیکیاں لے کے، یا ہم کیا کریں گے اتنا ثواب کما کر کے، ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان کے لیے کتنی اہم ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی بھی نیکی، رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کسی کی کم ہو جائے گی تو وہ کہاں جائے گا نا، آراف پڑ جائے گا، اور آراف پہ کیا ہوگا، اس کو ویٹنگ لسٹ میں رکھ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت بھی چلا جائے، اور ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ وہ جہنم میں بھی جھونک دیا جائے نا۔ تو کتنی بے بسی کی جو جگہ ہوگی آپ دیکھیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے نا۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، بس کھیل تماشا، ہاں ہاں ہو اور بس کر کے یہاں سے انسان آخری میں توبہ توبہ سوچتا کر کے نکل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہماری، اور ایک ایک زندگی کا جو ہماری زندگیوں کا ایک ایک دن ہے، ایک ایک صبح ہے، ایک ایک شام ہے، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک سال، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جو گزارا ہے، تو کبھی بھی اس پہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے نا بہت اچھا کیا، چلو ٹھیک ہے ہم آخری میں توبہ کر لیں گے۔ نہیں، ہمیشہ سوچے پچھتا ہم نے کتنے غلطیوں سے زندگی گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں سے زندگی گزار دی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا معافیاں مانگتے رہیں، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے رہیں، اور آئندہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اب جو زندگی میری بچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے والے ہو جائیں۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نیکیاں ہم کدھر سے لائیں، کہاں سے لائیں، کیسے اکٹھی کریں نا، تو ہر انسان یہ سوچتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیکیاں اپنے گھر سے شروع کر دیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کافی علم آ چکا ہے نا، الحمدللہ آپ 8ویں پارے پہ پہنچ گئے، کافی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اپنے گھر سے شروعات کر لیں، اپنے بچوں سے شروعات کر لیں، اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو ہی بتانے بیٹھ جائیں۔ کوئی ایک شخص کو بھی آپ نے اگر اصلاح کرا دی نا، آپ سوچیں کہ یہ نیکیوں کا انبار آپ کے لیے ضرور لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آپ کا کیا ہوگا، آپ کا بھی ریویژن شروع ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی اصلاح کرائیں، اپنے بچوں کو بھی ان سب باتوں کے بارے میں بتائیں، ان کو بھی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ بیٹا دیکھو ایسا ایسا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ ایک ایسی دیوار ہے کہ وہاں پہ ہر شخص انسان ویٹنگ لسٹ میں ہوگا کہ نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے آج ہم کو، اور آج ہم یہ نیکیاں چھوڑ کے اس لیے کرنا نہیں چاہتے کہ ہم اتنی نیکیوں کا کریں گے، کہ ہمیں اتنے ثواب کا کرنا کیا ہے۔ تو دیکھ لو بھائی کتنا امپورٹنٹ ایک ایک نیکیاں ہیں نا۔ آیت دیکھیے، آیت 47۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی اور پھریں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ظالم لوگوں میں ہمیں نہ شامل کیجیے۔ کتنی درد بھری آواز ہے نا، جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے نا، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی طرف مت بھیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ، آیت دیکھیے، آیت نمبر 47 ہے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھر جائیں گی نا، تلقائی اصحاب النار، جو سامنے والے جو جہنمیوں کی طرف، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجلنا، لنا تو ہمیں بنا، ما القوم الظالمین، ان ظالم قوموں میں سے، جو ظالم قوم ہے جو جہنم کا سزا بھگت رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، پروردگار ہمیں ان میں مت ڈالنا، ہمیں اس جہنم سے بچا لینا، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب اعراف جب جہنم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان جہنمیوں کو وہ پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے وہ جان پہچان کے ہی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے جاننے والوں میں سے تھے، جن کو وہ دنیا میں تکبر کرتے دیکھتے تھے نا، اور بہت بڑے اونچی پوسٹ میں وہ تھے، اونچی بلندیوں پہ تھے، نیم فیم والے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے نا، جنہیں دنیا میں انہوں نے کفر کرتے ہوئے دیکھا، شرک کرتے ہوئے دیکھا، اللہ سے بغاوتیں کرتے دیکھا، اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ، یعنی میننگز قرآن اور حدیث کے ساتھ، اللہ اور رسول کے ساتھ ہے نا، کرتے ہوئے دیکھا، سرکشی کرتے ہوئے دیکھا، تمہارے خوف کے جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں گے وہ، اور پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ جہنم میں داخل مت کیجیے گا اللہ۔ تو کبھی بھی ایسی دیکھیں، ایسی آیتیں سنیں تو یہی دعا پڑھیں کہ ربنا لا تجلنا مع القوم الظالمین، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 49، آیت نمبر 48۔ اور یہ آراف والے کچھ ایسے لوگوں سے جنہیں ان کے
صفتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے جتھے تو تمہارے کام کچھ نہ آئے، اور تمہارا اکڑتے ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آراف والے کہیں گے کچھ لوگوں سے جن کو وہ پہچان لیں گے، یعنی کہ جو اصحاب الاعراف ہوں گے وہ پکار کر کہیں گے کچھ لوگوں سے، اور ان کو پہچان بھی لیں گے اور پکار کر کہیں گے ان کو، کیونکہ پہچانتے ہوں گے۔ تو اصحاب اعراف کفر اور شرک کرنے والے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کو پکار کر کہیں گے، جنہیں ان کی وہ پیشانی سے پہچان لیں گے، کچھ ان کی نشانیاں بھی ہوں گی پہچان لیں گے، اور وہ ان سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت کہاں چلی گئی، تمہارا گروہ کہاں چلا گیا، جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ تم فلاں پانے والے ہو، تم کہتے تھے نا کہ آج ہمارا دنیا میں اسٹیٹس ہائی لیول ہے تو ہمارا آخرت میں بھی اسٹیٹس ہائی لیول رہے گا، تو تمہارا کہاں چلا گیا وہ جماعت، وہ گروہ، وہ کنبہ اور قبیلہ، تمہارا خاندان کہاں ہے، آج ذرا بتانا تمہارا، اور تمہارا وہ تکبر جس پر تم اترا کے یہ دعوے کرتے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت 49۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، اللہ ان پر اپنی رحمت نہ کرے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ تم پر کوئی خوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اصحاب الاعراف پھر جنت کی طرف وہ جب دیکھیں گے تو وہاں ان کمزور لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں کفار دنیا میں ذلیل سمجھتے تھے نا، کمتر سمجھتے تھے، فقراء سمجھتے تھے، مسکین سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے نا، اور وہ گمان یہ کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت نا ان بڑے بڑے جو ہائی لیول والے اسٹیٹس والے ہیں انہیں چھوڑ کر ان چھوٹے حقیر لوگوں کو کیسے مل جائے گی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو ان کو مخاطب کر کے وہ کہیں گے تم لوگ تو اب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہیں ہمیشہ کے لیے رہو، اب تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے جو دنیا میں جو حقیر تھے، جن کو لوگ رسوا سمجھتے تھے، مسکین سمجھتے تھے نا، اور جن کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی، وہ گمنام تھے، نیم فیم والے نہیں تھے، وہ حقیر تھے، لیکن وہ اہل القرآن تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، قرآن و سنت کو فالو کرنے والے تھے، وہ گمراہ نہیں تھے، تو اسے کہا جائے گا ادخلوا جنت، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنتوں میں، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل عطا فرمائیں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت دیکھیے، آیت 50۔ اور آگ والے جنت والوں سے روتے ہوئے پکاریں گے، جنت والوں کو روتے ہوئے پکاریں گے، تھوڑا سا پانی ہم پر بھی بہا دو، یا ان چیزوں میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو وہ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں انکار کرنے والوں کے لیے حرام کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ڈرا دینے والی ہیں آیتیں آج کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ کون پکارے گا، جہنمی پکار کر کہیں گے جنتیوں سے، وہ کہیں گے کہ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا نا پانی ہم پر بہا دو، پانی ہماری طرف تھوڑا سا پھینک دو۔ تو اتنا زیادہ وہ گرمی اور شدت میں، آپ دیکھیں کہ ہلکی سی بھی آپ دھوپ میں چلے جاتے ہیں، گرمی میں چلے جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے نا، ہلکی سی بھی دھوپ میں، مارکیٹ میں انسان کہیں گیا سفر پہ، تو ہلکی سی دھوپ ہوتی ہے، پھر گھر میں آ کے ڈھیر سارا فریج سے نکال کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ اور وہاں جہنم میں جو جہنم آگ کا گھڑا ہوگا، چاروں طرف آگ ہی آگ، اور یہاں تک کہ ایسے ان کے لیے بچھونے ہوں گے جن کا اوڑھنا بچھانا سب کچھ ان کو کور اپ کر کے رکھا گیا ہوگا آگ سے۔ تو پھر ان کی کیا خواہش ہوگی کہ ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے نا، تو وہ جنت والوں سے کہیں گے اے جنتیوں، ہمارے لیے بھی تھوڑا سا پانی ادھر ہماری طرف بھی پھینک دو۔ تو ان افیدوا علینا من الماء، کافروں کو جو ہے نا جہنم میں دراصل پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا، لیکن وہ پانی اور کھانا اللہ کا عذاب ہوگا۔ وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد آیت 15، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں گی۔ یہ ان کے لیے پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے دیے رکھا ہوگا، اور ان کے لیے کھانا کیا ہے،
ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی بطون کغلی الحمیم۔ سورہ دخان آیت 42 46۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پیٹوں میں کھولتا ہوا گرم پانی کے کھولنے کی طرح ہے۔ یہ ان کا پینا ہوگا، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنا انسان کو ڈرنا چاہیے نا جہنم سے، اور انسان ایسی غفلت میں زندگی گزارتا ہے نا۔ کھانا پینا بھی دیکھیں کیسے بطور سزا ان کو دیا جائے گا، یہ سزا ہوگی ان لوگوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے کام ہی ایسے کیے تھے نا، انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد نہیں جانا، انہوں نے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، انہوں نے حدیثوں کو جھٹلایا، اور زندگی کیسے گزار دی؟ نافرمانیوں میں گزار کے چلے گئے، زندگی کی قدر نہیں کی، زندگی کو ایسی غفلت میں گزار کے چلے گئے۔ جب رسول ان کے پاس دعوت حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے تو ایسا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ سچے ہیں، آپ سے پہلے بھی ایسے بہت سارے رسول آئے اور وہ بھی ایسے دعوے کرتے تھے، ہم کیسے مان لیں آپ سچے ہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ اس طرح سے انہوں نے جھٹلا دیا رسول کو، اور رسول کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ دراصل اللہ کو جھٹلا دیا، رسولوں کو، اور ایک رسول کو جھٹلانا کیا؟ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی کہ انکار دراصل کیا تھا؟ بہت بڑا والا تھا۔ اور آپ دیکھیں آج امت مسلمہ، آپ دیکھیں ایمان لا کے کلمہ توحید پڑھ کے آج امت مسلمہ اس طریقے سے انکار کرتی ہے نا، تو یہ سب کہاں گئے؟ تو ان کے لیے جب کھانا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ خون کا، ان کے لیے جو ہے زقوم کا درخت ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو جہنم والے جو ہے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا اور پانی ہمارے لیے بھیج دو، ہیں تو پھر ان سے کہا جائے گا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ یہ تو جو کھانا پینا ہے نا تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، بے شک کیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے، دونوں ہی چیزیں، کھانا اور پینا۔ تو جنت کی نعمتیں دراصل کافروں کے کبھی بھی نہیں ملنے والی ہیں، جنت کی نعمتیں دراصل کافروں کو کبھی نہیں ملیں گی، جنت کی نعمتیں تو خالص طور پر مومنوں کے لیے ہے۔ تو مومنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو، کافروں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ دراصل کیا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنمیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے جہنمی جو ہے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو اس آیت میں جہنمیوں کی رسوائی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں کمزور مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے نا، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر اپنی رحمت سے تمہیں کیسے نواز دے گا، کیسے تمہیں دے دے گا، اور پھر کیا ہو گیا؟ وہی جو غریب و حقیر جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جنت میں چلے گئے، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر کدھر چلے گئے؟ جہنم کی طرف رسید ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہاں چلے گئے؟ جہنم کی طرف چلے گئے۔ تو ان کی بے بسی کا حالت یہ ہوگا کہ جنتیوں کو وہ پکاریں گے اور مکمل انکساری کے ساتھ ان سے کہیں گے کہ ہمیں نا اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی دے دو جو اللہ نے بطور رحمت تمہیں عطا کیا ہے، تاکہ ہم آگ کی لپٹ اور پیاس کی شدت سے بچ جائیں، نجات پا جائیں۔ یا تو نا جو تمہیں کھانا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یا پینے کی چیزیں دی ہیں نا، اس میں سے جو ملی ہے مشروب شربت ہے نا، اس میں سے ہمیں کچھ تھوڑا سا دے دو۔ تو جنتی کہیں گے اللہ نے ان دونوں ہی چیزوں کو تمہارے لیے جہنمیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ دیکھیں گھر والے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے نا، بھوکم، زلزلہ، باڑھ، کوئی بھی کورونا یا لاک ڈاؤن کوئی بھی کیسی بھی آفت پریشانی ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کو فوراً جو ہے ہیلپ پہنچاتا ہے، راشن پہنچاتا ہے، سامان پہنچاتا ہے، چیزیں مہیا کراتا ہے، لیکن پھر آخرت میں وہی جو رشتہ دار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ وہ دنیا میں تو سب ہیلپ کرتے تھے نا، سب کچھ سامان پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے تھے، لیکن آج وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام ہے، جہنمیوں پر جنت کا کھانا پینا حرام ہے، رشتہ دار چاہ کر بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ماں چلے گی تو بیٹے سے کہے گی بیٹا نہیں دے سکے گا نا، کیونکہ جنت کا کھانا پینا جہنمیوں کے لیے حرام ہے۔
کوئی اپنے بیٹے سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے بیٹی سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے بھائی سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے والد سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے ساس بہو یا شوہر سے پکار کے کہے گا، کوئی بھی کسی کو پکار سکتا ہے، لیکن سب مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہے، کیونکہ جہنمیوں پر جنت کا کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کام ہی انہوں نے ایسا کیے تھے نا، انہوں نے دنیاوی زندگی میں جو اللہ کے احکامات تھے نا ان کو سیریسلی نہیں لیا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت 51، جنہوں نے اپنے دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح یہ لوگ اپنے اس دین کی ملاقات کو بھلا رہے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگیوں میں اور دنیا کی زینتوں میں اور دنیا کی آرائشوں میں پھنس کر آخرت سے وہ غافل ہو گئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک اہل جہنم کی اہل جنت سے کنورسیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات چیت ہوگی، ان کا مکالمہ ہوگا اسی طریقے سے، اور ان کی یہ سزا دراصل کس لیے تھی؟ کیونکہ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کرتے تھے۔ ان کی دوڑ دھوپ، محنت، کوشش، جدوجہد، آپ دیکھیے کہ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنا لوگ سالوں سے تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اپنے بچے کو پلیئر بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کو بچپنے سے وہ مینٹین کرنا شروع کر دیتا ہے نا، چھوٹے بچپنے سے 2-3 سال کے بچے کو ہی لوگ ابھی سے کیا کرنے شروع کر دیتے، تیار کرنا شروع کر دیتے، اس کو اسی فیلڈ میں اگر جانا ہے تو اسی کی طرح کی تیاری میں لگ جاتے ہیں نا۔ کیوں؟ اور آپ دیکھیے کہ کافی سالوں تک 10 سال 11 سال تک بچوں کو لوگ اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو تیار کرتے ہیں اس فیلڈ میں جانے کے لیے نا۔ کیوں؟ دیکھیے دراصل آخرت کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ تیاری کس کی کرا رہے ہیں؟ دنیا کی نا، کہ دنیا میں میرا بیٹا نام کما لے، تیاری کر لے، ٹھیک ہے کوئی برائی نہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو ساتھ میں لے کر چلتے ہوئے نا۔ اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ شارٹس پہن کے سوئمنگ کرتی ہے تو کہاں اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات کو فالو کر پائے گی نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو۔ ایسے پلیئر میں، ایسے اس کو گیمز میں اس کو بچوں کو اتروا دینا، فیلڈ میں اتروا دینا جہاں پہ اللہ کے احکامات کی انسان دھجیاں ہی بلا دے، اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دے، جیسے بنی اسرائیل نے ڈال دیا تھا، تو پھر کیا ہوگا انسان کا ایسا معاملہ؟ تو پھر وہ دنیا کے دھوکے میں پھنس جائیں گے اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ نا، کہ تم نے نا دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ سب کچھ سمجھ رکھا تھا نا۔ تو جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل مذاق بنا لیا تھا اور دنیا اور اس کی زینتوں میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ آج ہم بھی ان کے ساتھ اس آدمی جیسے ہو گئے ہیں کہ جس کا معاملہ کیا ہے، جیسا معاملہ کریں گے جو انہوں نے بھولا دیا تھا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج ہم بھی ان کے ساتھ اس آدمی جیسا معاملہ کریں گے جو انہیں بھلا دیا گیا ہو، جو انہیں بھول گیا ہو، ایسا شخص جو لوگوں کو بھول جائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا معاملہ کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو دنیا میں بھلا دیا تھا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں ایسے لوگوں کو بھلا دیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیں گے، جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، یعنی کہ اللہ سے جو ملاقات کا جو دن تھا انہوں نے بھلا دیا تھا، اور جس طرح وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، رزلٹ میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا جو ہے فیصلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں کان، آنکھ، مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے لیے چوپائے اور کھیتوں کو نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں چودراہٹیں نہیں دی تھی؟
کیا تم سمجھتے نہیں تھے کہ آج کا دن ہوگا اور آج کا دن تم دیکھو گے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو میں نے آج اسی طرح بھلا دیا جس طرح تم نے مجھ کو بھلا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو دنیا میں آج جو اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھلا دے گا اور ان کو جہنم میں رسید کر دے گا. تو یہ ان کے لیے فیصلہ ہونے والا ہے. بہت ڈرانے والی آیتیں ہیں اور واقعی میں ان کو پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے والی چیزیں ہیں کہ آج اکثریت جو ہے اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اللہ کو اور دین کو اور آخرت کو سب کو بھلائے بیٹھا ہے انسان. اور اب دیکھیے کتنی جھٹ پٹ موتیں ہو رہی ہیں نا. ایک انسان جو جم پر اپنے آپ کو تیار کرا تھا کہ ہم فیوچر میں اپنی جو ہے مینٹیننس رکھیں گے اور جو ہے وہ ٹریڈ مل پہ ایکسرسائز کر رہا تھا, اپنی کیلوری جو ہے نا برن کر رہا تھا, تو رزلٹ میں کیا ہوا؟ وہی گرا, وہی ختم, ہارٹ اٹیک پڑا اور ختم. کوئی وقت نہیں رہ گیا ہے موت کا. کبھی بھی کیسے بھی انسان کے سامنے وہ حاضر ہو جائے گی, کیونکہ وہ نا اچانک سے آتی ہے. انسان غفلتوں میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور اس کو اپنی اصلاح تقی کا موقع نہیں ملتا ہے. آیت دیکھیں, آیت 52. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو علم اور ہدایت کے ساتھ کھول کر بیان کیا گیا ہے. وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی یہاں پہ قرآن کریم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. دراصل یہ قرآن کریم دراصل کیا ہے؟ یہ اس کتاب میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے نا. جو کوئی اس کو سمجھتا ہے, غور فکر کرتا ہے, تو واقعی میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہر چیز اسے بیان کر دی نا, کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. ہر چیز اللہ نے اس میں بیان کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی جہنمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کچھ یہ ان کے ساتھ ہوا نا, ان کے اپنے برے کرتوتوں کا وجہ سے. تو ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو انبیاء اور رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے نا انہیں اعتقاد, احکام اور تمام آخرت کے بارے میں خبریں عطا فرمائی تھی, خبریں دی تھی نا. تو جن کو وہ لوگ دنیا میں جب رہتے تھے وہ سمجھتے تھے جھوٹ ہے, یا دیکھا جائے گا, یا ابھی کیا کریں گے, ابھی ہمارے پاس تو بہت زندگی ہے, طویل زندگی ہے, اور ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے یا ویسا نہیں ہوتا ہے, چلو ہم کچھ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شفاعت کروا لیں گے, ہمیں بخشوا لیں گے. اسی دھوکے میں انہوں نے زندگی اپنی گزار دی. آیت 53. کیا یہ لوگ کیول اسی کے انتظار میں ہیں کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہ لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے, وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. تو کیا ہماری کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے, یا ہم دنیا میں پھر دوبارہ لوٹا دیے جائیں؟ جو عمل ہم کرتے تھے ان کے سوا اور اچھے عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا ہے, اور جو کچھ وہ جھوٹ کڑا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے, سب ان سے گم ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل جو بھیجا جانا ہے اور قرآن کریم کا جو نزول کے بعد جب اہل مکہ نے ایمان نہیں لائے نا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا اب یہ لوگ اس کے بدلے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے. قرآن میں خبر دی جا چکی ہے, اب کیا اس کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں, یعنی کہ قیامت یا موت کا وقت. تو جو تعویلہ ہے اس کا تعویلہ کی میننگ دیکھتے ہیں. هل ينظرون الا تعویلہ. تعویلہ کا جو مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام, یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے, وعید اور جنت اور دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا, لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے. سو اب وہ انجام کے سامنے آ گیا ہے, وہ انجام اب ان کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. تعویلہ کا ایک بار اور سن لیجئے. تعویلہ کا جو مطلب ہے وہ دراصل کیا ہے, کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کے مطلب مراد کیا لیا گیا ہے کہ کتاب الہی کے ذریعے سے
وعدہ، وعید، جنت اور دوزخ وغیرہ کا سب کچھ بیان کر دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ذریعے نا. لیکن جو لوگ تھا اس دنیا کا انجام اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے انتظار میں تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے قیامت واقعی میں ہے کہ نہیں ہے، موت واقعی ہے کہ نہیں، آخرت کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کیا وہ اب انجام ان کے سامنے آ جائے گا تب بھی وہ کیا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ لوٹا دے، ہم جا کے دنیا میں اچھے عمل کر لیں، یا ہمارے لیے کوئی سفارش ہے، کوئی ہمارا سفارش ہی کر دے. تو جب فیصلے کا دن آ گیا، قیامت کا دن آ گیا، تو چاہے انسان کتنی کوششیں کر لے، تو چاہے انسان جتنی منتیں کر لے، چاہے انسان کی جتنی اس کی آرزوئیں، حسرتیں، خواہشیں ہوں، کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں دینے والی، کوئی بھی اس کو نفع نہیں دینے والی ہیں. ٹھیک ہے، تو انجام کیا ہوگا؟ بس جو تم نے کیا نا تم کو وہی اس کی سزا ملے گی، جزا یا سزا. ٹھیک ہے، تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو سزا یا جزا دے دی جائے گی. تو ایسے لوگ تھے تو وہ کہتے تھے نا کہ وہ انجام کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے. انجام یعنی کہ قیامت کا. ٹھیک ہے، تو قیامت کا وہ انتظار کرتے تھے جو بتایا گیا کہ وہ دیکھیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو جس دن اس انجام کو وہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگ پہنچ جائیں گے نا، یوم یاتی تعویلہ، تو ایسے لوگ جب اس انجام کو یعنی قیامت کو پہنچ جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، غفلت سے زندگی گزارتے تھے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، کہ اے ہمارے رب تو کیا کرے، ہم کو جو ہے نا ہمارے لیے نا کوئی سفارش عطا فرما دے. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کوئی سفارش ہی عطا فرما دے، جو ہماری آج کوئی سفارش کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یعنی اس دن سفارشی کام نہیں آئیں گے، یعنی اس دن سفارش کرنے والے کام نہیں آئیں گے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں واپس لوٹایا جائے نا بھی کیا ہے، امپاسبل ہوگا. تو نہ ہی وہ کوئی کسی کی سفارش اس دن قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس دن کسی کا دنیا میں واپس دوبارہ لوٹایا جانا ہی ممکن ہو سکے گا. اور انہوں نے اپنی جانوں پر نقصان میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا، اور جس کی وہ دنیا میں رہ کر اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اور اتنا زیادہ ان کو امپورٹنس دیتے تھے، کہتے تھے نا یہ ہمارے جو ہے نا شرکا ہیں، یہ ہمارے پیر ولی اولیاء ہیں، یہ ٹھیک ہے چلو ہماری اللہ تبارک تعالیٰ سے خوش آمد کروا لیں گے اور سفارش کروا لیں گے. تو وہ دراصل کیا تھا، وہ تو سب تو جھوٹ تھا نا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، مٹ گیا. اب وہ سب ان سے دور کر دیے گئے، بھلا دیے گئے، ہٹا دیے گئے، گم ہو گئے وہ سارے ان کے شرکا اور شریک جن کو دنیا میں وہ عبادت کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو بھی وہ جھوٹ گڑھتے تھے، سفارشی، پیر مریدگی اور جو ہے نا بت پرستش، جو بھی اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور یہ اس امید سے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کرا دیں گے، اللہ سے ہماری وکالت کرا دیں گے، آخرت میں وہ سب کچھ کیا ہو گئے، غائب ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا تو کوئی نام و نشانی نہیں رہا جو جھوٹ وہ گڑھا کرتے تھے. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرا، خسارے میں ڈال دیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو سنی سنائی باتوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے انسان کو، اور جو ہمیں قرآن و سنت سے باتیں پتہ چلتی ہیں، قرآن و سنت سے ہمیں احکام پتہ چلتے ہیں، بس ہمیں اس کو کر گزرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت میں جو ہوگا، وہ جو خسارہ کسی کو اگر ملے گا تو وہ دراصل سب سے بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. وہ ان کو ایسا باغ ملے گا، ایسا باغ جس میں سب کچھ جل کے کوئلہ ہو گیا ہوگا، یعنی ان کے اعمال اور ان کی سب نیکیاں جل کر ختم کوئلہ ہو گئی ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس نا کوئی بھی پھل نہیں بچا ہوا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا. اور ان کا جب ان کے پاس بچا ہی نہیں، کوئی نیکیوں کا کچھ سلسلہ ہی نہیں رہا، تو سب ان کا پھر ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے نا، جہنم ہونے والا ہے. آیت 54. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہی رات کو دن پر ڈھانپتا ہے اور جو تیزی سے اس کا پیچھا کرتی ہے، اور سورج اور چاند اور تارے بھی بنائے اس طرح کہ وہ اس کے حکم میں کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور اسی کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، بڑی برکت والا ہے.
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ لائے ہیں قرآن کریم میں اس آیت میں حسیسہ، ٹھیک ہے، جو الفاظ ہے حسیسہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسہ. تو حسیسہ جو الفاظ ہے اس کے معنی ہے نہایت تیزی سے، ٹھیک ہے. حسیسہ کے معنی ہے نہایت تیزی سے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے نا. یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو فوراً رات آ جاتی ہے، رات کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے، دن آ جاتا ہے. تو ایک کے بعد ایک نہایت تیزی سے آ جاتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو صبح ہوئی تھی پھر کیا ہوا، ایک دم سے ابھی رات ہوگی نا. یہ جو تیزی سے آنا جانا دراصل نہایت تیزی سے، حسیسہ کے معنی ہوتے ہیں نہایت تیزی سے، کہ دن اور رات کا تیزی سے آنا جانا، پھر ہفتوں اور سالوں اور مہینوں کا جلدی سے گزر جانا، ٹھیک ہے. تو حسیسہ کے معنی ہے نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک دوسرا فوراً آ جاتا ہے. یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب پر سیاہی چھا جاتی ہے. آیت دیکھیں، آیت ہے 55. آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں. آیت دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آیت 56 دیکھیے. اور زمین میں اس کے سدھار کے بعد بگاڑ نہ پیدا کرو، خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. تو آیت نمبر 56 اور 55 میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. کہ انسان کو دعا دراصل کیسے مانگنی چاہیے، بہت ہی عاجزی سے مانگنی چاہیے، اور انتہائی عاجزی اور رقت کے ساتھ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعائیں کرے بہت ہی گڑ گڑا کر اور عاجزی سے، اور خفیہ طور پر دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہم چھپ کے اللہ سے مانگیں گے اور دھیمے دھیمے مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ایسا نہ سنے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور سنیں گے بندوں کی فریاد کو. دوسرا یہ ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق انسان دعا مانگے. اب کوئی مثلاً مثال کے طور پہ یہ نہیں مانگ سکتا ہے نا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آپ نا نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمیں انبیاء بنا دے، بہت بڑا ایسا کچھ بنا دے، یا امپاسبل چیز جو مانگ لے، یہ ہم دعا میں زیادتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے. اور چوتھا یہ ہے کہ عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کے رحمت کی امید بھی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ دعا کے آداب ہیں. تو ان میں 4 چیزیں بتائی گئی تھیں. اور دعا دراصل جب بھی مانگے تو انسان بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ مانگے. پھر دعا تنہائی میں کی جانی چاہیے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چلا چلا کر پکاریں گے تب اللہ تبارک تعالیٰ سنیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اور دعا میں نہ ذاتی ہو، یعنی کسی کے خلاف بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ایسی چیز مانگنی چاہیے جو کیا ہے دوسرے کے نقصان کی چیز ہو، نہ ہی اونچی آواز سے دعا کرنی چاہیے، اور نہ ہی ریاکاری کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ریاکاری دعا جو دکھاوے کی دعا انسان کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعائیں، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو دعائیں قبول فرمانے والے ہیں. لیکن کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہوں، میری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے نا. تو ہمیشہ دعا کرتے رہیں. نہ معلوم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، مشیت ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. آیت دیکھیں، آیت 57 اور 58. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی اور ہانک دیتے ہیں، پھر اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے باہر نکالیں گے تاکہ تم دھیان رکھو. آیت 58. اور اچھی زمین میں پیڑ پودے اس کے رب کے حکم سے نکلتے ہیں، جو زمین خراب ہو گئی ہو
تو اس سے خراب پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے طرح طرح سے بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آیت نمبر جو 55 ہے اور آیت نمبر 58 ہے، اس میں دراصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش میں جو ہدایت کا سامان بھی مہیا کرا رکھا ہے۔ یعنی ان دونوں آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، پھر ان بادلوں کے ذریعے سے بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ کر کے طرح طرح کے میوے سبزہ وغیرہ اگاتا ہے۔ پھر اس پورے عمل میں ہدایت کے دو سامان بھی ہمارے لیے موجود ہیں۔ پہلا یہ ہے، جس طرح اللہ نے مردہ کو زندہ کیا ہے نا، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، پہلا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن سارے جو مردہ انسان ہیں ان کو بھی زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ دوسرا اہم امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب اچھی زمین ہوتی ہے اور بارش کے اثرات اس پر اچھے ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، اور بارش جب اچھی ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، تو پھل کیا ہوتا ہے، دو گنا آتا ہے، چوگنا آتا ہے۔ اور پھر اسی کے اپوزٹ جب زمین اچھی نہیں ہوتی ہے، بارش بھی نہیں، اور اس کے اوپر بارش کو وہ سوکھ نہیں پاتی ہے، اندر نہیں لے پاتی ہے، زمین اندر ایبزارب نہیں کر پاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا، وہ کچھ بھی نہیں نکالتی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ دراصل کیا ہے کہ جو آیت نمبر 58 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے نا، جو طیب زمین ہوتی ہے، اس میں سے جو سبزہ اگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اچھا اگتا ہے، طیب اگتا ہے، بہترین اگتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو نکمی زمین ہوتی ہے، نکمی جگہ ہوتی ہے، اور اس میں چاہے جیسی بارش ہو، اس میں سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے نا، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کر بار بار لے کر آتے ہیں تاکہ انسان شکر گزاری کریں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی ہے جو زمین پر برسی، اور اس کے جو حصے اپجاؤ تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چاروں اور گھاس کو خوب لگایا، اور اس کے بعض جو حصے تھے وہ سخت تھے، جنہوں نے پانی کو روک لیا، اندر کچھ بھی نہ جذب ہوا، تو اس سے بھی لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ یعنی کہ جہاں ایبزارب ہونا تھا وہاں زمین میں چلا گیا، اور جہاں پہ ایبزارب نہیں ہوا، تھوڑا اوپر رہا پانی تھوڑا اٹک گیا، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوا، لوگوں نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور کھیتی بھی کی۔ زمین کا کچھ حصہ جو بالکل ہی چٹیل تھا، جس نے پانی کو نہ روکا اور نہ ہی کچھ اگایا، تو وہ کیا تھی، وہ نکمی زمین تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے غور سے سن لیجئے، اس کے جو بعض حصے تھے سخت تھے، جنہوں نے پانی کو روک لیا، یعنی اندر نہ جذب ہوا، تو اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا اور جانوروں نے بھی، اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کھیتی بھی کی۔ زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا، جس نے پانی کو روکا اور نہ کچھ لگایا، ٹھیک ہے۔ تو جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے، تو یہ بخاری کی حدیث تھی، جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے نا، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں، اور جو خراب ہوتی ہے اس میں کالے پتھر یا بنجر زمین جو ہوتی ہے اس میں اچھے پودے بھی نہیں لگتے ہیں، نہ اگتے ہیں، اور جو نہ ہی وہ نفع بخش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مثال کے ذریعے مومن اور کافر ہے نا، ان کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کی جو مثال ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، جو اچھی زمین ہے، جو اچھی سی بارش ابزارب کرتی ہے، اور جو کافر ہے، اور کافر کی مثال بھی ویسے ہی ہے، جس کے اوپر بارش تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایبزارب نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اچھی نفع بخش چیزیں نکلتی ہیں، نہ دوسروں کے لیے وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قتادہ کہتے ہیں مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے اور اس کے معنی کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اس اپجاؤ زمین کی طرح جس سے بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں۔ لیکن کافر کی حالت کیا ہوتی ہے، اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، الٹ ہوتی ہے۔
تو بارش تو ہوتی ہے لیکن اس سے نہ وہ اپنے دل میں اتارتا ہے، نہ اپنے سینے میں اتارتا ہے، نہ اپنے اس کو فائدہ دیتا ہے، اور نہ ہی وہ اوروں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ لائے ہیں۔ تو جو طیب ہے اس کی مثال ہے، جو خبیث ہے، جو نکمی چیز ہے اس کی مثال تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو طیب زمین بنا دے، بہترین زمین بنے، اور ہم سب اللہ کی جو وحی الہی ہے اپنے اندر خوب اچھے سے ایبزارب کرنے والے ہوں، اور جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔